نواز شریف کے دور میں ترقی کی بات ہوتی تھی، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اونچی آواز میں گالی دیتا ہے۔ سیاست کو بدنام کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا جس اسپتال میں جاتی ہوں خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں۔ نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے، پوچھے خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو، ان کے علاج کے اوپر ہو، ان کی سہولتوں کے اوپر ہو، ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو، ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو، ان کو جابز دینے پہ ہو، آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر، کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے۔ جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے۔ پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، کتنی موٹر ویز بن گئی ہیں، کتنی سڑکیں بن گئی ہیں، کتنی ترقی آ گئی ہے، اور آج ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے، کون کتنی اونچی آواز میں کسی کو گالی نکالتا ہے۔ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں، اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو، اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں۔ گورنر پنجاب نے 4 ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے اور جامعات کی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی؟ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں 4 ماہ میں گورنر نے ایکٹنگ وائس چانسلرز کی کارکردگی کو کیوں نہیں جانچا؟ جامعات کا پرفارمنس آڈٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ بڑی جامعات خسارے میں ہیں، گورنر نے ایکٹنگ وی سی سے استفسار کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مد نظر رکھ کر منتخب کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وی سیز کے انٹرویوز خود کیے اور میرٹ پر منتخب کیا۔ گورنر پنجاب کے دستخط کا 14 دن انتظار کرنے کے بعد انہیں نوٹیفائی کیا۔ ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے مطابق ہی اقدام کیے۔ ترجمان ایف بی آئی بختیار محمد کا کہنا ہے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر رہے ہیں، کچھ مہینوں کا وقت لگے گا لیکن پالیسی فیصلہ ہو چکا ہے۔ نان فائلرز کے لیے تمام سہولتوں کو ختم کیا جائے گا۔ جو کام فائلرز کر سکیں گے وہ نان فائلرز نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ کچھ نہیں ہو رہا، اس میں بھی ٹائم لگے گا بیکاز یہ گریجول ہوگا، پالیسی ڈیسیژن ہو چکا ہے، اس میں ذرا ٹائم لگے گا جس میں ہم صرف نان فائلرز کے لیے بہت ساری چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو فائلرز کے لیے ایک ریٹ ہے جو کم ہے اور نان فائلرز کے لیے ریٹ زیادہ ہے۔ ہمارے پاس یہ جو نان فائلر کی فیسلٹی ختم ہو جائے گی، اب صرف فائلر کر سکیں گے، نان فائلر یہ کام نہیں کر سکیں گے، لیکن اس میں بھی ٹائم لگے گا اور چند مہینے لگیں گے انشاءاللہ۔ فائلرز کے لیے تو جو سہولت ہے وہ تو رہے گی اور سفر کا بھی ظاہر اس میں وہ شامل ہوگا نان فائلر کے لیے، لیکن اس کا بھی پروسیس ہے کہ جی وہ ظاہر اس کو کچھ نوٹسز جائیں گے، وہ یہ بیرونی سفر کے لیے ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ آج ہوگی۔ پاکستان کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری پر غور کیا جائے گا۔ IMF بورڈ کا اعلان پاکستانی وقت کے مطابق شام 8 بجے سے 10 بجے تک متوقع ہے۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا IMF بورڈ اجلاس پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری دے گا۔ نجی شعبہ ملک کی معیشت کو ترقی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ امریکہ میں بتایا معاہدے کے لیے دوست ممالک نے اہم کردار ادا کیا۔ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم نے ترک اور مالدیپ کے صدر سے ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کویتی ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات UN جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک میں تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسے مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق 7واں اجلاس بھی ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق غور کیا گیا۔ قانونی ماہرین کی تجاویز سے بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا۔ 8-5 کا یہ فیصلہ اس پر عمل درآمد سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ 7واں اجلاس ہے جو کہ ختم ہوا ہے۔ اس سے پہلے کے 6 اجلاس بے نتیجہ رہے۔ مسلسل مشاورت کا یہ عمل جاری ہے۔ گزشتہ اجلاسوں میں الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آج کے اجلاس سے متعلق بھی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ابھی ابتدائی طور پر جو معلومات ہے وہ اجلاس کے ختم ہونے کی ہے۔
کراچی کے علاقے کورنگی بلال چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے باپ جام بحق ہو گیا، بیٹا زخمی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے جام بحق عبد المالک فیکٹری میں ٹھیکیدار تھا۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے جو اس وقت SSP کورنگی توحید رحمان کے ساتھ ہیں۔ بتائیے گا نذیر۔ کورنگی بلال چورنگی کے قریب موجود ہوں جہاں افشگل فائرنگ کا واقعہ پیش ہے، جس میں باپ بیٹا شدید زخمی ہوئے تھے اور باپ اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا ہے۔ SSP کورنگی توحید رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کیش لے کے آ رہے تھے بینک سے، یہ جیسے ہی فیکٹری کے باہر پہنچے تو 2 سے 3 ملزمان نے ادھر آ کے ان سے کیش چھینے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ انہوں نے ریزسٹ کیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے ان کو فائرنگ کر کے پہلے زخمی کیا اور بعد میں وہ دوران علاج اس کا جو عبد المالک ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ فردر ہم CCTV فوٹیجز وغیرہ سے کلیئر ہو جائے گا۔ لیبر کا ٹھیکیدار تھا، عبد المالک اس کا نام تھا، جو اپنے بیٹے مصطفیٰ کے ساتھ بینک کیش نکالنے گیا تھا اور واپس جب وہ یہاں پر اپنے فیکٹری کے باہر پہنچا اور یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ SSP یہاں پر موجود ہے، رینجر افسران یہاں پہنچ گئے ہیں۔ کرائم سین پر مزید جو شواہد اکٹھے کی جا رہے ہیں اور تحقیقات مکمل جاری ہے۔ جی ویلکم بیک۔ آرٹس کونسل کراچی کے صدر احمد شاہ کہتے ہیں 35 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول 26 ستمبر سے شروع ہوگا۔ 40 ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں۔ 40 سے زیادہ ملک آ رہے ہیں۔ جرمنی سے 3 گروپ ہیں، سے 2 گروپ ہیں، فلسطین سے بھی آ رہے ہیں۔ 35 دن، 40 سے زیادہ تھیٹر پرفارمنس، 55 سے زیادہ میوزک پرفارمنس، 55 سے زیادہ ڈانس پرفارمنس، پھر فائن آرٹ کی 5 ایگزیبیشن، پھر 20 سے زیادہ ورک شاپ۔ جتنے انٹرنیشنل آرٹسٹ آ رہے ہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ورک شاپ دیں۔ پھر 10 ٹاکس ہیں، پورے پاکستان کا فوک ہے، سارے صوبوں کے رقص ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ 20 ادارے سرکار کے پورے کام کر رہے ہیں۔ 450 آرٹسٹ ہیں، تمام جیسے اسٹیٹ گیسٹ کی سیکیورٹی ہے۔ یہ آل کریڈٹ گوز ٹو سندھ گورنمنٹ۔ معروف دانشور انور مقصود کہتے ہیں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ 40 ممالک کے لوگ آ رہے ہیں، جو بڑی بات ہے۔ اس وقت تینوں صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق تکلیف سے ہے۔ 40 ممالک کے لوگ پہلی مرتبہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے اس شہر میں۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سندھ کی ہمت اور سندھ کی محبت ہے کلچر سے کہ اتنا بڑا فیسٹیول سندھ میں ہو رہا ہے، ورنہ تینوں صوبوں میں جو فیسٹیول ہو رہے ہیں ان کا تعلق نہ کلچر سے ہے نہ میوزک سے ہے، صرف ایک مصیبت اور پریشانی سے ہے۔ اپنے ملکوں کے لوگوں کو بلانا اور سب آ گئے، جبکہ یہاں سے لوگ دوسرے ملک جا رہے ہیں، وہ فیسٹیول میں نہیں جا رہے ہیں، وہ ویسے ہی جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے AR1۔